أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مفت کا مفتی فضل ہمدرد عراق گیا ہوا ہے اور وہاں پر مقبروں پر مزاروں پر جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ سپیشل پاکستان سے عراق پہنچا۔ پھر پہلے تم یہ بتاؤ کہ اتنی سفر کر کے سپیشل قبروں کی زیارت کے لیے جانا اسلام کے اندر جائز بھی ہے؟ اچھا، یہ تمہارا مسئلہ رہ گیا۔ آگے بات کرتے ہیں۔ آگے پہنچتا ہے، وہاں پر ایک کتاب دکھا رہا ہے، مفاتیح الجنان۔ بھئی یہ کتاب ہے، یہ اکثر مزارات پر موجود ہوتی ہے اور لوگ آ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے بھئی اس کتاب میں ایسا کہ لوگ آ کر پڑھتے ہیں؟ اس کتاب کے اندر ہے کہ آپ نے جس مزار پر جس قبر پر جانا ہے اس کے لیے اسپیشل دعائیں ہیں۔ آپ نے فلاں شیعہ امام کی قبر پر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے، فلاں کی قبر پر جانا ہے، مقبرے پر جانا ہے، مزار پر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، فلاں کی قبر پر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ اس امام کی دعا ہے، یہ اس امام کی دعا ہے۔ جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تھوڑا قریب یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ یہ یہاں پر عراق میں جتنے بھی مزارات ہیں وہاں پر یہ کتاب ہوتی ہے مفاتیح الجنان۔ اس کتاب کے اندر مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے امام حسین کے روزے پہ جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، مولا عباس کے جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے۔ ہر امام کے لیے جس طرح آپ حاضر ہوں گے تو کوئی کون سی دعائیں آپ نے پڑھنی ہے اور اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور اس دن کے حوالے سے مختلف ادعیات، معصورات اور دعائیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں تو وہ منقول ہے۔ یہ کتاب اس لیے آپ کو یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور جو بھی شیعہ حضرات یہاں پر آتے ہیں تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی قرأت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری دعائیں تم نے لکھ رکھی ہیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی؟ نہیں، یہ تو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو پھر کس نے بتائیں تمہیں؟ یہ ان اماموں نے بتائیں۔ بھی ان اماموں کی کیا اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت اپنی مرضی سے بناتے رہیں کہ اس قبر پر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اس قبر پر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دعائیں قبرستان میں جانے پر سکھائی ہیں، کیا وہ دعائیں کافی نہیں تھیں کہ یہ دعائیں گھڑی گئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اماموں نے یہ دعائیں نہیں بتائیں اور ہم ان کو اس طرح امام نہیں مانتے جس طرح شیعہ مانتے ہیں۔ ہم انہیں اس امامت کے درجے پر فیض نہیں سمجھتے جس پر شیعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی کسی قبر پر جاتا ہے تو وہ جو قبرستان میں جانے کی دعا ہے وہی پڑھتا ہے، اور یہ جو لوگوں نے خود بنا رکھی ہیں یا آپ اصرار کرنے پر آ جائیں کہ انہی لوگوں نے بتائی تھی جن کو تم امام مانتے ہو، انہوں نے کہا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ دعائیں بنائیں اور تمہیں بتائیں اور تم پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو امام مانتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے بھی ان کو امام، نہ ان کو کوئی اختیار تھا یہ دعائیں بتانے کا، نہ انہوں نے بتائی ہیں۔ یہ تم نے خود اپنی مرضی سے بنائی ہیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو بتائی ہیں۔ یہ غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں جو کہ شریعت کے اندر قطعاً جائز نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، یہ وکیل شیعہ ایک اور بات لے آیا کہ یہ قرآن مجید ہے جو شیعہ لائبریریوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اس جگہ بھی موجود ہے، آپ دیکھیں یہ ویسا ہی قرآن مجید ہے جیسا کہ سنیوں کے پاس ہے۔ اس میں بھی ویسے شروع میں فاتحہ ہے اور باقی جس طرح کہ اس قرآن مجید میں ہے اس میں بھی وہی ہے۔ یہ سارا قرآن ایک ہی ہے، لوگ ایک ہی قرآن پر عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
ایک دوسرے کے بارے میں جو چیز غلط پھیلائی ہوئی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے. اب میں یہاں پر جس جگہ پر ہوں یہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جو کہ بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گے تو الگ قرآن لے کر آئیں گے. تو اب یہ قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کے 40 پارے نہ 50 پارے، بلکہ اس کے وہی قرآن ہے جو میں آپ کو یہاں دکھاؤں. یہ قرآن دیکھیں آپ، قرآن کریم برسم العثمانی نال شرف کتابتی الخطاط عثمان طہا، یعنی عثمان طہا نے اس کی خطاطی کی ہے. اچھا، اور یہ چھپا ہے جو بھی آپ کی بیروت لبنان، یہ لبنان کے اندر چھپا ہے بیروت میں. اور اس کے شروع میں دعا لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے بعد آخر سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی آخری صورت ہے سورۃ الناس، صورت نمبر 114 4 اور 113 سورۃ الفلق، 112 سورۃ الاخلاص. تو یہ میں نے شروع سے اور آخر سے آپ کو دکھا دیا. اب قرآن کی مثال کے طور پر اس کو آپ چیک کر لیں، کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آیات اسی طرح موجود ہیں، کسی بھی ایپ میں دیکھ لیں اگر آپ کے پاس قرآن سے موجود نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الحجر کی الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب یہ قرآن جو ہے یہ سب مسلمانوں کا ایک، جتنے بھی مسلمان ہیں خواہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب کا ایک قرآن ہے. اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہے، رسول اللہ کی ذات پر ہے. ہمیں قرآن جمع کرتا ہے، ہمیں اہل بیت جمع کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات ہمیں جمع کرتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، کیا آپ نے کبھی کسی اہل سنت کہلوانے والے شخص سے سنا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یا یہ ناقص ہے؟ سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ مکمل قرآن مجید ہے اور یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. پھر بات کرتے ہیں، کیا کسی شیعہ سے سنا کہ یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا؟ جی ہم نے سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ یہ آج کل جو یاری فتنہ اٹھا ہوا ہے اس نے ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سارا اصل ہے لیکن کم ہے، اس میں سے کچھ کمی بیشی کی گئی ہے جو کہ مکمل نہیں ہے. جو ہے یہ اصل ہے لیکن نامکمل ہے. اس میں سے کچھ آیات، کچھ صورتیں نکالی گئی ہیں اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ موجود ہے میرے چینل پر، دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر میں نے اس کا وہ کلپ بھی لگایا ہے جس کے اندر وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کم کیا گیا ہے، اس میں کمی بیشی کی گئی ہے. اور ایک اور ویڈیو بھی پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھ کر بنائی تھی، اس کے اندر بھی ان کا ایک شیعہ عالم کہہ رہا ہے کہ ہم یہ قرآن مجید اصل لے آئے ہیں. اب یہ لوگ اصل قرآن مجید لے آئے ہیں، مارکیٹ میں ہم لے آئیں گے. ابھی اس پر کچھ تحقیق ہو رہی ہے جو کہ اصل قرآن مجید ہے، یعنی یہ قرآن مجید اصل نہیں ہے. اب یہ اصل قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں. تو شیعہ سے ہم نے آج بھی سنا ہے، ابھی بھی سنا ہے کہ یہ قرآن مجید اصل نہیں ہے. یاری کا بھی میں نے حوالہ دیا، اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی اور دوسرے کی بھی بنائی تھی. دوسرے نے تو یہ کہا کہ ہم اصل قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں، تھوڑی تحقیق باقی ہے. تو اگر آپ کہتے رہیں کہ شیعہ اور قرآن مجید کو نہیں مانتے، ہم کیسے مانیں؟ ہم نے تو خود شیعہ علماء سے یہ سنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ قرآن مجید ہے یہ نامکمل ہے اور ہم مکمل قرآن مجید پیش کرنے والے ہیں عوام کے سامنے. تو ہم کیسے مانیں کہ وہ اس قرآن مجید کو مانتے ہیں جب ہم نے ان کی زبان سے خود سنا ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے؟ تو کسی شخص کے تقیہ کی وجہ سے ہم کیسے مان لیں کہ وہ اس قرآن مجید کو مانتے ہیں، جبکہ تقیہ ان کے ایمان کا حصہ ہے اور کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید نامکمل ہے. تو ہم نے تو اسی بات کو ماننا ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے. تو جب ہمارے پاس ان کے بیانات موجود ہیں کہ وہ اس قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ اس قرآن مجید کو نہیں مانتے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نامکمل ہے. تو یہ باتیں قرآن کو شیعہ نامکمل کہتے ہیں، یہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں.